85 लोगों का आप मिलिट्री ट्रायल कर रहे हैं, इनका भी कर लेते। चले माओं को किसी दिन वापस तो मिल जाते। कोई जुल्म आपने करने वाला किया है, लाइक हमारे तो भी आंसू मुझ में गए, अभी तो रोया नहीं जाता। ये जो जुल्म है, ये सामने खास औरत गई पहाड़ से, ये हर धरने में मुझे मिलता कि आज मुझे इसकी शक्ल देख के ऐसे याद आता है कि जैसे अभी बोल देगा कि हर धरने में साथ होता है। इनमें से कईयों को मैं ذاتی طور پر, عمران عباسی ہے سامنے, یہ ان بچوں کو یہ بڑے بڑے اپنی طرف, ان کو کیا پتا, ہو سکتا ہے ہم بھی ٹھیک بات نہ کر رہے ہوں یار, ان کو تو نہیں پتا. یہ تو ایک ملک کے ایجنڈے کے لیے آئے. آپ کو لگتا ہے عمران خان ٹھیک بات نہیں کر رہے, آپ نے انہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے, ہمیں اپنے در بدر کیا ہوا ہے, تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے ان کی بھی جانیں لینی؟ تو یہ جو ہوا ہے آپ بہت دور نکل گئے. لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کسی کا ضمیر نہیں جاگا کہ کوئی استعفیٰ دے دے, کوئی اس سے ڈسٹنس کرے. ظاہر ہے اس قتل و غارت کا کسی نے حکم تو دیا ہے نا, جنہوں نے گولیاں چلائیں خود سے تو نہیں چلا دی. اگر اسلام آباد پولیس کے 1 یا 2 ASPs نے انکار کیا گولی چلانے سے, تو اس کے بعد کس نے آرڈر کیا آگے؟ ایسے تو کوئی مچھر نہیں مارتا جیسے آپ انسانوں کو مار رہے ہیں. اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ شرم کریں, حیا کریں, کو خدا کا خوف کریں, کیونکہ ہوتا تو اب یہ تو نہ کرتے اور اس کے بعد تمسخر اڑاتے ہیں کہ لاشیں تو آپ گن نہیں پائے. جب آپ نے لاشیں چھپا لی تو ہم کہاں سے گن کے بتائیں آپ؟ میں اس وقت اور کچھ نہیں کہہ سکتا, صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کا قرض ہے. اور میں اپنی KP حکومت کو کہوں گا کہ سرکاری طور پر ان سب کے لیے, جیسے فوج اپنے شہیدوں کو نشان دیتی ہے, ان سب کو نشان الاٹ کیے جائیں. میں یہ فارملی اپنی KP حکومت سے کہوں گا کہ یہ جتنے ہمارے شہید ہیں ان کی قبروں کے اوپر KP گورنمنٹ جا کے KP حکومت کا جھنڈا لگائے, پاکستان کا جھنڈا لگائے. ان کو ایک ایوارڈ دیا جائے, سویلین ایوارڈ, اور ہم ان کی ماؤں کے قرضدار ہیں جنہوں نے بیٹوں کو جوان کر کے جمہوریت سے مارا ہے. اور کم از کم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت آئی اور ان کا احتساب نہ کیا گیا تو میں الگ ہو جاؤں. ان کے خون کا سودا اب کسی کو کرنے نہیں دیں گے, کیونکہ یہ سیاست نہیں, یہ اس سے معاملہ بہت آگے چلا گیا. اس کا احتساب ہونا چاہیے. اور میں ایک دفعہ پھر پوری پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ ان سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, وہ بھلے سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹس میں, اور پولیس میں ہے, بیوروکریسی میں, فوج میں, آپ سب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. آپ نے فتح مکہ میں دیکھا نہیں کہ انہوں نے رول آف انگیجمنٹ کیا طے کی تھی؟ کوئی دروازہ بند کر لے تو اس کے اوپر وار نہیں کرنا, کوئی آپ پر ہاتھ نہ اٹھائے تو آپ نے وار نہیں کرنا, کوئی خالی ہاتھ ہو تو اس پر وار نہیں کرنا. تو آپ کیا مسلمان فوج نہیں ہے؟ یہ نہتے تھے, ان کے اوپر وار کرنے کا کیا تک تھا؟ کیا یہ کوئی نئی رول آف انگیجمنٹ ہے؟ اور میں جو ہمارے علماء ہیں جو VPN کے اوپر فتوے دیتے ہیں, میں پہلی دفعہ یہ بات کہہ رہا ہوں, سب کو نہیں کہہ رہا, اچھے عالم بھی ہیں, لیکن میں ان بے شرم علماء کو کہتا ہوں جو فتوے دیتے ہیں, کیا نماز پڑھتے ہوئے شخص کو کنٹینر سے پھینکنے پہ کوئی فتویٰ ہے؟ اور ایک حکومتی وزیر کہتا ہے کہ میں اس کی مذمت نہیں کروں گا کیونکہ اسے وارننگ دی تھی کہ یہاں نماز نہ پڑھو. مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر میں یہاں کسی جگہ پہ کھڑا ہو کے کوئی کام کروں, یہاں کی پولیس مجھے وارننگ دے گی, میں نہیں کروں گا تو اس کا مجھے قتل کرنا, اس کی سزا ہوگی, پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے, مقدمہ چلائیں گے. تو آپ ڈال دیتے اس کو جیل میں, مقدمہ چلاتے, گرفتار کر لیتے. 4 لوگ تھے آپ کنٹینر کے اوپر, 1 بندہ تھا, اس کو نیچے لے آتے, نیچے بھی آپ کے لوگ تھے. آپ ایسے انسانوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. آپ نے ہماری آنکھیں کھولنی تھی, کسی اور طریقے سے کھول دیتے, یہ کوئی طریقہ تھا؟ بہرحال اس وقت سوگ کا دن ہے, سیاسی باتوں کا دن نہیں ہے, یہ زیادہ باتیں نہیں کروں گا. ٹھنڈ بھی زیادہ ہے, آپ لوگ جس طرح سے یہاں کھڑے ہیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ سب جس شارٹ نوٹس پہ آئے ہیں,
मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको बहुत सारी बातें लोग बताएंगे। मुझे लगता है कि आप इमरान खान साहब की जिंदगी बहुत खतरे में, क्योंकि मैं पहले सोचता था कि ये इस लेवल तक शायद ना जाए, लेकिन अब जो मैंने देख लिया उसके बाद लेवल कोई रह नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब वो बहुत शदीद खतरे में। आप सब ने खुसूसी दुआ करनी है, क्योंकि जिंदगी रखने वाला अल्लाह की जात है, क्योंकि हमें इमरान खान चाहिए, वो इनसे नहीं टूट रहा, सब कुछ करके इन्होंने देख लिया है, इसलिए इन्होंने अब मासूमों को मारना शुरू किया। मैं यहाँ से यही इख्तिताम करूंगा कि आइए हम वादा करें कि हम इस जुल्म के सामने, इस यजीदियत के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। और मुझे आपसे एक और वादा चाहिए कि दोबारा इनके लगते लेते या ये यहाँ पर आए, इनको आपने रिसीव नहीं करना, इनका सोशल बाइकआउट करें, इनका सोशल बाइकआउट करें, इनके रिश्तेदारों को कहें कि वो इनका सोशल बाइकआउट करें, नेम एंड शेम करें इनको। कम अज कम ये जो शहीद माएँ हैं, मैं शहीद माएँ कह रहा हूँ क्योंकि जिसका बच्चा शहीद हो जाता है ना, वो माँ भी उस दिन मर जाती है। तो ये जो शहीद माएँ हैं, इनके साथ किसी तरीके से तो हम खड़े हो सके। एक दफ़ा आप सबका दोबारा शुक्रिया और मेरा इज़हार अकीदत अपने इन तमाम भाइयों, अपने तमाम बेटों के लिए आप सबका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से सीधा मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ फ्लाइट से, इसी काम के लिए जो आपने कहा है। इंशाल्लाह अपनी कैपेसिटी में पूरी कोशिश करेंगे कि इन जालिमों को जो भी इंटरनेशनल फोरम है उन पर अगर कोई सजा दिलवा सके तो।